تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، خالد لنڈ بلوچ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ہم نے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا الحمدللہ۔ تمام دوست ہمارے منہ سے یعنی سننا چاہتے تھے، شادر لنڈ نے اسے جمال الدین والی شہر میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دونوں ماموں اور بھانجے دونوں جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ مہربانی دوستو، شکریہ آپ کا پیارا بھائی محمد خالد لنڈ بلوچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی 2-3 دن قبل میں نے ایک ولاگ کیا تھا، اور وہ ولاگ تھا جی شاہد لنڈ کے بارے میں، جسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے اپنے عزیز نے، عمر لنڈ اس کا نام تھا جی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ بلوچ جو ہیں، بلوچ قوم، وہ اپنی دشمنی نبھاتی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جی بدلہ لیا شاہد لنڈ کا، اس کے بھائیوں نے، اس کے رشتہ داروں نے، اور عمر لنڈ کو انہوں نے مارا۔ جمال الدین والی ایک جگہ ہے، تھانہ بھونگ کا علاقہ ہے، اس میں انہوں نے اس کو مار دیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک کزن بھی تھا عمر لنڈ کا، اور وہ مارا گیا۔ اچھا، اس پہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ کمنٹس جو ہوتے ہیں کسی بھی ولاگ پہ یا کسی بھی پوسٹ پہ، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ میں نے جب سارے کمنٹس پڑھے شاہد لنڈ کے بارے میں، تو آپ یقین جانیں کوئی ایک کمنٹ بھی ایسا نہیں تھا جس پہ یہ کہا گیا ہو کہ شاہد لنڈ برا آدمی تھا۔ پھر میں نے شاہد لنڈ کا جو یوٹیوب چینل ہے، کچے سے شاہد لنڈ بلوچ، وہ دیکھا، اور اس کی کافی چیزیں ہیں، کافی باتیں ہیں جو وہ کرتا ہے، جو حکومت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ نعتیں لگا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس پہ وہ اونچی اونچی آواز میں نعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، صحابہ کرام کی شان میں وہ نعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ للکارتا تھا ان مزاریوں کو، ان سرداروں کو، جن کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ سارا کچا عذاب بنا ہوا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں اس کچے میں جو جرائم ہو رہے ہیں، اس میں اگر پولیس کا حصہ ہے، اس میں ان جرائم پیشہ لوگوں کا حصہ ہے، تو سرداروں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا باقی لوگوں کا ہے۔ ناظرین، جب یہ عمر لنڈ جو ہے یہ مارا گیا، تو کیونکہ یہ مخبر تھا اور اس نے مارا تھا پولیس کے کہنے پہ، راجن پور پولیس کے کہنے پہ، اس نے شاہد لنڈ کو دھوکے سے مارا، اور جس کا دکھ تھا بہت زیادہ لنڈ برادری کو اور باقی لوگوں کو جو وہاں کے جو لوگ ہیں، جو رہتے ہیں، جو وسدے ہیں وہاں کے کچے کے، تو وہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ غداری کر کے آپ میر جعفر یا میر صادق بن کے کسی کو اس طرح ہلاک کریں۔ لڑائیاں تو ناظرین آمنے سامنے ہوتی ہیں، کافی باتیں ایسی ہیں جو میں شاید یہاں مجھے دہرانی چاہیے یا نہیں دہرانی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سردار نور محمد خان لنڈ جو تھے، جو سردار تھے لنڈ قوم کے، وہ میں انہیں چچا کہتا تھا، وہ مجھے بھتریجا خان کہتے تھے، ایم این اے تھے پیپلز پارٹی کے، ان کا بیٹا خالد لنڈ اب بھی سیاست وہ کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ میرے پاس آئے تھانے پہ، تو ان کے ساتھ ایک بندہ تھا، تو مجھے کہا گیا کہ یہ جو بندہ ہے اس پہ کچھ انعام ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اور پنجاب کا بھی یہ اشتہاری ہے، اب اگر میں چاہتا تو میں اسے پکڑ کے بٹھا دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری یہ بات بھی تھی، وہ مہمان تھے ہمارے، سردار صاحب سردار نور محمد خان ہمارے مہمان تھے، میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا سردار صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ فلانا بندہ ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا سر، اسے ابھی میں نے کچھ نہیں کہنا، میدان ہے، لگے گا، جب بھی لگے گا اسے پکڑیں گے انشاءاللہ، بھگا کے ماریں گے یا پکڑیں گے۔ خیر اس کے بعد وہ مجھے پیش کر دیا گیا۔ بعد میں سردار نور محمد خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ آپ اس کا جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کریں۔ اور جب میں نے ان مقدمات دیکھے تو پنجاب کے مقدمات تو اس کے غلط تھے، جو سندھ کے مقدمات تھے اس کا میرا تعلق نہیں تھا۔ پنجاب کے مقدمات میں نے ان کو بے گناہ کر دیا، وہ تھا ہی اس میں بے گناہ، اس میں شک نہیں ہے۔ جیسے فرمائشی پرچے ہوتے ہیں کہ جی ایک بندہ کرنے والا ہے، 10-50 کے خلاف مقدمہ پولیس درج کر دیتی ہے، یہ ایسا ہی سین تھا جی۔ ناظرین، یہ جو عمر لنڈ ہے یہ مارا گیا، تو پولیس، پنجاب پولیس اور پھر جو راجن پور پولیس ہے، ان کو ظاہر ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی کہ جی ان کا مخبر تھا اور اسے یقین دہانی کرائی گئی تھی، کیونکہ شاہد لنڈ کا 1 کروڑ روپے انعام تھا۔ اب وہ 1 کروڑ روپیہ مجھے نہیں پتا کس کو ملا، وہ عمر کو ملے گا، عمر کی فیملی کو ملے گا، یا کس کو ملے گا،
لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پولیس کی کاروائی پہ مجھے ہنسی آتی ہے، جس کے لیے میں ولاگ بنا رہا ہوں۔ اب میرے سورس ہیں، بہت زیادہ سورس ہیں میرے کچے میں، کیونکہ میں نے وہاں سرو کیا ہے۔ کوٹ سبزل میں 3 دفعہ ایس ایچ او رہا، بھونگ میں 2 دفعہ ایس ایچ او رہا، سٹی صادقآباد ایس ایچ او رہا، اور کچا میرا سارا دیکھا ہوا ہے، یہ شاہ والی، راجن پور، یہ جو بھی رجحان کے ایریے ہیں، اور باقی بھونگ کے ایریاز ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ چکر بورڈ کے یہ رہنے والے ہیں جی، یہ جو شاہد لونڈ وغیرہ ہے، اور اس کا بھائی جو ابھی جو ولاگ شلاگ بنا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بند جو ہے، بچاؤ بند بھونگ والا، اس سے ہارڈلی 3 ساڑھے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہی فاصلہ آپ راجن پور کی پولیس کا دیکھیں تو وہاں کا جو ان کا تھانہ ہے اس سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی 3 اور 6 کلومیٹر فاصلہ، راستے صاف ہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں ہے، اگر چاہیں تو وہاں جا کے پولیس آرام سے جا سکتی ہے۔ لیکن جو پنجاب پولیس ہے، جو رحیم یار خان کی پولیس تھی جی، وہ گئی اور جا کے شیر مزاری صاحب جو ہیں، شیر باز خان مزاری، ان کے جو رقبہ ہے اس کے ٹیوب ویل پہ کھڑے ہو کے انہوں نے 3 4 گاڑیاں گئیں، فائرنگ کی، اور سنا ہے مبینہ طور پر کہ اس کے لونڈ کا، عمر لونڈ کا بھائی بھی ساتھ تھا، یا اس کے کچھ عزیز تھے جن کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم ریڈ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ایک ویڈیوز اور کچھ تصاویر بھی لگائی گئیں جی راجن پور پولیس کے پیج پہ، جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ریڈ کرنے، گاڑیاں جا رہی ہیں، ڈرون کے ذریعے کچھ ویڈیوز بنائی گئیں، تیزی سے گاڑیاں جا رہی ہیں، اور وہ اس پہ وہ سب کچھ دکھایا گیا کہ جی پولیس نے بڑا ریڈ کیا اور ان جرائم پیشہ لوگوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد اسی دن، جس دن عمر کو مارا جاتا ہے، اس کے اگلے دن یا اسی دن شام کو مارا جاتا ہے، میرے خیال میں 5 بجے، اس دن تو نہیں، اگلے دن کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں یہ سارے پہلے ایل ایم جی کے ساتھ فائرنگ ہوتی ہے جی، ڈم ڈم ڈم، بڑے ہولناک قسم کے فائر۔ اب میں وہ دکھا نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب پہ پابندی ہے، فیس بک پہ کوئی تصاویر میں ضرور اس کی آپ سے شیئر کروں گا جس میں وہ کھڑے ہو کے فائرنگ کر رہے ہیں، باری باری G3 کے ساتھ، ایس ایم جی کے ساتھ، اور نعرے مار رہے ہیں، للکار رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے شاہد لونڈ کا بدلہ لے لیا۔ اور پولیس جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے جی، میں نے فاصلہ بتایا 3 کلومیٹر، 6 کلومیٹر فاصلہ، پولیس نہیں گئی۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پولیس والے گندم کا جب سیزن شروع ہوتا ہے اس پہ ریڈ شروع کر دیتے ہیں۔ اب گندم کا سیزن شروع ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، پولیس نے ریڈ اپنے شروع کر دیے ہیں۔ آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ جہاں پولیس ریڈ کر رہی ہے، پولیس گھروں کو آگ بھی لگا رہی ہے، کچھ گھروں کو، یعنی 3 کلومیٹر دور کے جو گھر ہیں، کوئی اس کا ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو، کوئی سہولت کار ہو بیچارہ، یا اس کے نام کے ساتھ لونڈ لگا ہو، یا کوئی اور قوم بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو سب برابر ہیں پولیس کے لیے جی، کچے کے جو لوگ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پولیس پھر رہی ہے وہاں چاروں طرف سبزہ گندم کاشت ہے۔ یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پولیس کی گاڑیاں جا رہی ہیں، پولیس کی گاڑیاں گھر کو جلا رہی ہیں، پولیس کی جو بختر بند گاڑیاں ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور ساتھ آپ دیکھیں آپ کو گندم کی فصل نظر آئے گی، پکی ہوئی گندم کی فصل نظر آئے گی۔ اور جہاں یہ فائرنگ کر رہے ہیں یہ لوگ، جو ڈاکو بھائی جان ہیں ہمارے، مبینہ طور پر شاید لونڈ کے جو عزیز ہیں یا باقی اس کی قوم کے ہیں، کچھ اس کے یار دوست ہو سکتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں، دور دور تک فصل کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، کچھ فصل نہیں، جھاڑیاں ہیں۔ بھئی ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے کاشتکاری کی یا زمیندارہ کرنے کی، جو لاکھوں کی گولیاں اڑا رہے ہیں؟ ایک ایک گولی جو ہے آپ دیکھیں کتنے کی ہے، 100 150 کی گولی ہے، اور وہ بے تحاشا فائرنگ کر رہے ہیں G3 کی، اور یہ سب پتہ نہیں G3 کی کہاں سے انہیں گولیاں آتی ہیں، یہ ساری ممنوع ہیں، کلاشن کوف ممنوع ہے، لیکن ان کے پاس گولیاں دیکھیں، ویپن دیکھیں ان کے، یہ بڑی جو ایل ایم جی ہے یا اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی گولیاں کہاں سے آتی ہیں۔ پھر ان کو چلانے کا طریقہ وہ باکس کھول کے بھی دکھا رہا ہے، وہ اس کی آئلنگ، باقی ساری چیزیں یہ خود کرتے ہیں، اور ایکسپرٹ ہیں یہ لوگ جی، ایک ایکسپرٹ نہیں، یہ سارے ہی ایکسپرٹ ہیں تقریباً، اور چھوٹے چھوٹے بچے کہہ کے مار کے ہنس رہے ہیں جب وہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ کیوں اتنی محنت کریں جی، کاشتکاری کریں اور فصل کاشت کریں؟ فصل تو ان غریبوں کی ہے، ان عام لوگوں کی ہے جو ان کے کوئی دور سے کوئی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، یا وہاں کے جن کی زمینیں ہیں، نہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں نہ وہ رہ سکتے ہیں وہاں، اور ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، ان کے لیے کچا عذاب بن گیا ہے۔ اور ہماری پولیس، میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے ہماری، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے ناظرین بطور پولیس آفیسر،
मैं हमेशा कहता हूँ ओ भाई जो करना है जाके करो यार। बड़े बड़े नाम रहीमार खां और सादकाबाद में और उधर राजनपुर में लगे हुए हैं। अब मैं नाम गिनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। वो लोग हैं जो राजनपुर में हैं इस वक्त, डीएसपीज, एसएचओज। जो डीएसपी साहब एक हैं, वो उनकी पोस्टिंग यहाँ सादकाबाद में रही है, और वो बड़े फने खान किस्म के डीएसपी थे। नासिर शाह साहब, मैं नाम ले देता हूँ जी, वो वहाँ अभी राजनपुर में है और उनकी दस्तरस में है यार। जाएं पकड़ें। अगर इतनी उन्होंने बदले लेने हैं, इतने इतने वो बदमाश हैं, इतने डाकू हैं, तो ये तो खुले आम बैठे हुए हैं। अब तो पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्यों नहीं जाके रेड करते? इतने आप पैसे ले रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप करें, जाएं हमला करें उन पे यार, ख़त्म करें। आपसे नहीं हो सकता तो आप हाथ खड़े करके कहें जी कि आप रेंजर्स को दे दें, आप फौज को दे दें, फौज जाके कार्रवाई करे। आपको ये भी याद होगा कि जब गुलाम रसूल छोटू इनके काबू नहीं आया था, ये 2016 की बात है, जब आईजी मुश्ताक सुखेरा थे और उसके रॉकेट पे, उनके जो हेलीकॉप्टर पे उसने रॉकेट फायर कर दिया था और बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर बचा था। मैं उन दिनों पीसी में होता था वहीं, और वहीं ड्यूटी कर रहे थे हम जी। हमें तो बुलाया नहीं गया, हम तो कहीं एक साइड पे मैं बिठाया हुआ था जी। नफरी, वो बेचारे काफ़ी जवान शहीद हुए। भेजने की कोशिश की उन्होंने, वो बोट ही उड़ा दी जो भेजी गई। आप ये देखें कि वो बोट भेजी गई जिसमें हवा भरी जाती है, उसमें मुलाजमीन को भेजा गया और वो बेचारे शहीद हो गए। गौरी एक था शायद सब इंस्पेक्टर, अब कुछ नाम ऐसे थे मुझे याद नहीं है, 2016 की बात है। और फिर फौज गई और उसने हथियार फेंक दिए। उसने कहा जी मैं फौज के आगे हथियार फेंकता हूँ, मैं इनके काबू में नहीं आता। तो क्यों ड्रामा हो रहा है जी सारा? आपने लोगों को परेशान किया हुआ है। डेली बंदे अगवा हो रहे हैं, डेली बंदे अगवा हो रहे हैं। आप देखें कि एक वीडियो अभी ये वायरल हुई है, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। कस्टम्स के कुछ एक इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको उठा के ले गए हैं जी। वो बेचारा दुहाइयाँ डाल रहा है कश्मीर से। दूरी दोनों तरफ से आग लगी हुई है जी। कश्मीर में पीपल्स पार्टी की देख लें, सिंध में कुछ 17 साल हो गए हुकूमत है, और सही काम अली शाह, सही फलाने शाह वहाँ जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आम आदमी वहाँ बेचारे जो हिंदू हैं वो मजबूर हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। अभी वो साहब जो डाकू साहब हैं, यासीन साहब, वो कह रहे हैं कि जी हमारा बंदा छोड़े, नहीं तो हमने 24 घंटे में मार देना इन्हें। ये वीडियो सिंधी ज़बान में एक वीडियो मैंने दिखाई है आपको। कोई कुछ नहीं कर रहा, बे यार और मददगार है अवाम। पुलिस वाले अपने मज़े ले रहे हैं, बाकी अफसरान अपने मज़े ले रहे हैं, फंड्स ज़ाय हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ चटियल मैदान है। मैं तो उस दिन मानूंगा जब आप इनके इसी डेरे पे जाके खड़े होके फिर आप नारा मारेंगे और झंडा लहराएंगे अपना, जो कि शाहिद लुंड का डेरा है। जिस दिन आप वहाँ पहुँच गए और बाकी इनके घरों पे पहुँच गए, तो फिर मैं कहूँगा जी आपने सही किया है। कम से कम उन्हें वहाँ से भगा तो दें यार। वो आपका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, आप पे हंस रहे हैं लोग जी, आपको परवाह ही नहीं है जी। तो आपका अपना काम चल रहा है, सैकड़ों सैकड़ों एकड़ ज़मीन आपकी काश्त हो रही है, सब कुछ चल रहा है, तो चल रहा है, ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। मैं बोलता रहूँगा जी, और बाकी अवाम इसका फैसला करेगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।